حالات حاضرہ میں ایک اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ افسوس کہ اہل سنت و جماعت اس وقت ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ بہت سی گدیوں کے سجادہ نشین، بہت سے علماء، بہت سے لیڈر محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے رفض کو قبول کر چکے ہیں، اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے، بلکہ یہ ہمیشہ دستور رہا ہے کہ روافض نے اہل سنت کو خارجی ہونے کا طعنہ دیا، اور اہل سنت میں سے جو ان کے ہتھے چڑھ گئے انہوں نے اصلی اہل سنت شو کیا۔ یہ ان حوالوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، صدیوں میں ایسا ہوتا رہا، اور آج پھر وہ تاریخ دہرائی جا رہی۔ اس کا ایک ثبوت یہ جو 15 مئی کو سنی کانفرنس کے نام سے اجتماع ہو رہا ہے، یہ دو جماعتیں، جماعت اہل سنت اور مرکزی جماعت اہل سنت، ان کا آپس میں جھگڑا ہی عقیدے کا تھا، اور اب دونوں ایک غیر سنی سوچ پہ متحد ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لوگ بھی پریشان ہیں کہ اب جن کے ہم ہاتھ چومتے تھے، جن کے ہم دست پہ بیعت تھے، جن کے ہم شاگرد ہیں، ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو اس سلسلہ کے اندر میں لوگوں کی تشفی کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ کل جب یعنی 15 کو کانفرنس ہوگی تو جس طرح دنیا کہہ رہی ہے ہر طرف کہ یہ لوگ بدل گئے ہیں، پہلے یہ تھے، یہ ان کی یو ٹرن ہے، یہ ان کی پہلی تقریریں ہیں، یہ ان کی اب تقریریں ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں بدل گئے ہیں، بلکہ اس کہنے پر مجھے بہت سی سزائیں بھگتنی پڑی ہیں۔ وہ جب سارے اکٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ بدل گیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ کوئی کہے گا ہمیں کسی سے سنیت کے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں رافضی کہنے والے؟ کوئی کہے گا یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ہم اس وقت کے سنی ہیں۔ کوئی یہ کہے گا اگر ہم سنی نہیں تو پھر سنی کوئی بھی نہیں۔ اس طرح کی تقریریں ہوں گی، تو قبل اس کے کہ یہ وقت آئے، نہ میری بات نہ ان کی بات، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی سے پوچھ لیتے ہیں کون بدلا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کون بدلا ہے۔ میں صرف 2 حوالے پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق وہاں اکٹھے ہونے والوں میں سے نصف سے زائد کا بدلے ہوئے ہونا ثابت ہوگا، نصف سے زائد۔ اگرچہ وہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں، جس فکر پر انہوں نے ایک نیا انداز گھڑا ادب اہل بیت کا، وہ خود اس کے مطابق اکثریت ان میں سے اس تازہ گھڑی ہوئی فکر کی روشن میں خود توہین اہل بیت کی مرتکب بھی ثابت ہو رہی ہوگی۔ کیسا اجتماع ہوگا معاذ اللہ، جس میں مختار ثقفی جیسے دجال کذاب نبوت کے دعوے دار کی عقیدت مند بھی بیٹھے ہوں گے۔ کیسی سنی کانفرنس ہوگی جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار بھونکنے والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ کیسی سنی کانفرنس ہوگی جس میں اہل سنت ہونے کی یہ جو بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ قطعی عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت میں صحابہ میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس سے بغاوت کرنے والے بیٹھے ہوں گے۔ کیسی سنی کانفرنس ہوگی جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بیان کردہ سنی کی شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہوگی۔ ایسا ایک گھڑا گیا ہے عقیدہ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی وساطت سے نہیں، علیحدہ مستقل طور پر ماننے جاننے کے لحاظ سے رافضی سوچ دی گئی۔ یہ پوچھیں گے، آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں رافضی بن گئے، کیوں رافضی بن گئے، کیوں رافضی ہوئے، کس بیس پہ ہوئے؟ اور یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو فروعی اختلافات ہیں وہ بڑے بڑے اماموں سے لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن عقیدے کا اختلاف معاف نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ جو مستند ہے، اس میں عقیدہ لکھا ہے ایک، میں وہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں اور سارے اہل سنت عوام کو کہہ رہا ہوں
کہ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور وہاں اکٹھے ہونے والوں کی سینکڑوں تقریریں اس اعلی حضرت کے لکھے ہوئے سے بغاوت پر ہیں، اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم جانتے فکر رضا کو۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو صفحہ میں بتا رہا ہوں، کون ہے مرد حق جو وہاں سٹیج پہ پڑھ کے اعلی حضرت کا نام لے کے وہاں ٹیسٹ لے ان کا کہ جو اس پہ یقین رکھتا وہ تو سٹیج پہ بیٹھے، وہ سنی ہے، اور جو اس کا باغی ہے وہ سٹیج سے اتر جائے، میرے فتوے پر نہیں۔ جس امام کے نام پہ چندے لیے، مدارس بنائے، عزتیں لی، اور جن کو فکر رضا کہہ کر، اپنا پیشوا کہہ کر آج بھی سارے دھندے چلا رہے ہیں، اب وقت آنے پہ دین کتابوں میں بند، کتابیں الماریوں میں بند، اور یہ خود گامے شاہ کی طرف چل پڑے۔ یہ مستند کتاب کا نام ہے، یہ معتقد پر حاشیہ ہے مستند امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا صفحہ نمبر 187 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 187 میں کئی فاصلے لے کر اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی، یہ 5-6 لائنیں سنی عقیدے کا خلاصہ ہے، اور یہ لوگ وہاں جو میزبان ہیں اور جو بڑے بڑے وہاں پر کر رہے ہیں کانفرنس، وہ سب اس کے باغی ہیں، میری بات نہیں۔ وہ کہے یہ بدل گیا، میں کہوں وہ بدل گئے، یہ پڑھ کے کوئی سنائے تو پتہ چلے گا کون بدلا ہے، کوئی کس نے راہ حق چھوڑا ہے۔ عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، کیفا ولیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لفصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا، ومن ابغض بعدہم ثبت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم، ومن احب ابا بکر ولم یحب علیا کالنواسب والخوارج علم انہ انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ، ومن احب علیا ولم یحب ابا بکر کالروافد علم انہ انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولیہ ونائبہ، وہذا معنی قول المولوی قدس سرہ فی المسنوی، اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی۔ اس کی ان لوگوں نے بغاوت اس سے کی ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ان کے رافضی ہونے کا ثبوت دو، یہ ثبوت ہے کہ یہ بھٹک گئے ہیں، ان کی روزانہ کی تقریریں دین کے اس اصول سے ٹکرا رہی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ پڑھ کے سنائے وہاں پہ، انہیں کیا تکلیف ہے؟ چلو کچھ تو غرق ہو گئے، لیکن کچھ سلامت بھی چلے جائیں گے دھوکے میں۔ تو وہ کہیں ہم سنی ہیں اور یہ سنیوں کے امام ہیں، اور یہ سنیوں کے امام نے 14 صدیوں کا سنیوں کا عقیدہ لکھا ہے، اور یہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں، پتہ چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ ہم کسی کو دھکا دے کے نہیں نکال رہے، لیکن جو نکل گئے ہیں ہم کہتے ہیں جن کہو وہاں جا بیٹھو، اب سنیت کا لیبل نہ لگاؤ، اور اگر سنی کانفرنس کرنی ہے تو پہلے سنی بنو۔ اور یہ ہے المستند کا یہ صفحہ، سارے وہاں جانے والے نوٹ کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے باغیوں سے پوچھیں تم نے یہ مذہب کیوں چھوڑا، اور پھر وہاں جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ایک ہی بات ہے، یہ صفحہ پڑھ کے سنائیں، پتہ چلے گا سٹیج سے سلامت کون نیچے اترتا ہے یہ پڑھ کے۔ حالانکہ پڑھنا چاہیے نا، یہ غیروں کی کتاب نہیں، یہ اپنے امام کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی فقہی مسئلہ کوئی فروعی نہیں، یہ اصل دین ہے کہ جس میں ذرہ بھر بھی آگے پیچھے ہونا جائز نہیں۔ میں جانتا ہوں کوئی تقریر کرے گا ہم فکر مجدد الفسانی سے انچ آگے بھی نہیں انچ پیچھے بھی نہیں، ہم فکر رضا سے انچ آگے بھی نہیں انچ پیچھے بھی نہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل نہیں، تو یہ پڑھ کے سناؤ، دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ میں چھوٹا صحیح، لیکن امام احمد رضا کا ڈنڈا بہت بڑا ہے، کسی بڑے سے بڑے پیر کا بیٹا ہو ٹھیک ہے،
مگر یہاں سے گزرنا ہے اس معیار سے، پھر سنی ہوگا. یہ نہیں کہ جب اپنے معاملات ہوں تو پھر کہو کہ وہ بھی گمراہ ہے یہ بھی گمراہ ہے اور پھر وہ اسی طرح رہے اور پھر سینے سے لگا لو. کہتے ہیں نفرتیں مٹائیں گے محبتیں بڑھائیں گے. کس سے؟ روافض سے محبتیں بڑھائیں گے، روافض سے نفرتیں مٹائیں گے. اور یہ پہلا جملہ سے وہ ہے لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے کیا کہ نہ صحابہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے ہے اور نہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے ہے. ان میں سے کسی کی محبت ان کی وجہ سے نہیں، ہر ایک کی محبت نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے. بتا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لازم ہے مگر ان کی وجہ سے نہیں، رسول پاک علیہ السلام کی وجہ سے، سرکار کے صدقے، سرکار کے وسیلے سے. اور ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لازم ہے، ان کی وجہ سے نہیں، سرکار کے صدقے، سرکار کی وساطت سے. اور ہر صحابی کا کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لازم ہے. یہ نہیں کہ بنی امیہ کے تھے، فلاں خاندان تھا، نہیں، سرکار کی وجہ سے. اور ان کا بغض منافقت ہے. کس بنیاد پر؟ کہ ان کا بغض نبی بنتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تو واضح ہے کہ چونکہ ان کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے تو بغض علی بغض نبی بنتا ہے. اور امام نے جو اصول بتایا فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض بھی بغض نبی بنتا ہے. دوسرا، چونکہ اس پر میں پہلے کئی پروگرام کر چکا ہوں اس لیے اب وضاحت نہیں کر رہا، وہ پروگرام ہو جائے تو پھر میں نے کھول کے رکھ دیا کہ میرا کیا اختلاف ہے ان سے. یہ ہے مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ. اور میں یہ ولا اعلان کہہ رہا ہوں، ان بزرگوں کا کوئی صفحہ وہ بھی نکال کے میرے خلاف بھی پیش کریں. کھلا چیلنج ہے ان کو، کھلا چیلنج ہے. اور یہ بھی چیلنج ہے، یہ سارے جو وہاں اکٹھے ہوں گے، کاش کہ غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک کے وقت بھی یہ نظر آتے. اس وقت ہم پنڈی اسلام آباد میں اور مولانا خادم حسین صاحب ایک کے ترلے منتیں جا کے کرتے رہے. ایک بہت بڑی درسگاہ ہے پنڈی میں. مجھے مولانا خادم حسین صاحب نے کہا کہ آپ نے بات کرنی ہے، چلو مل کے جاتے ہیں. ہم لاہور سے چلے، اس وقت بڑے حساس لمحات تھے. ہم نے سارا زور ان کو لگایا کہ آپ جو ہے وہ یہاں ایک کنونشن رکھیں غازی صاحب کی یاد میں. انہوں نے ہمیں ناشتہ تو کرایا مگر کنونشن کے لحاظ سے انہوں نے کہا نہیں حالات نہیں ٹھیک. ہم نے کہا چلو جو اخراجات ہیں وہ ہم کرتے، آپ صرف ہمیں جگہ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم جگہ بھی نہیں دے سکتے. وہ تھے ریکارڈ پر سامنے، اب تو وہ ہیں جو اس بھاگے ہوئے لندن میں تھے. ان کا اتا پتہ ہی نہیں تھا جب ضرورت پڑی تھی دین کو. آخر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مل کر سب جس کو یہ سمجھتے ہیں اپنا سب سے بڑا، اسے ہی تیار کر کے میرے مقابلے میں بٹھا دیں کسی چینل پر. بلکہ ایک جگہ اکٹھا ہونا بھی ضروری نہیں، وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے آن لائن، میں اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. خواہ مخواہ کی نگوسلے چلاتے پھر رہے ہیں. سب مل کر آ جائیں. میں بتاؤں گا کہ تم ہٹ گئے ہو، پھسل گئے ہو، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، یہ میرا بتائیں. اور انہوں نے جو عقیدہ معصومیت میں دھاندلی کی تھی،
ہمارا ریکارڈ دیکھو، یہ ایک دلیل نہیں لا سکے، اور ہمارے جو ہے وہ تقریباً 50 گھنٹوں سے زائد کے دلائل ان کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ کسی ایک دلیل کا جواب دو۔ وہاں ایک ہمارے بڑے محترم رہے ہیں بڈھے شاہ صاحب، انہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ تفضیلی کیا ہوتا ہے، رافضی کیا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ مکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں اتنے میں تفضیلی نہیں بنتا، اتنے میں رافضی نہیں بنتا۔ مکتوبات شریف جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 86، حصہ ششم دفتر دوم، یہ 4 لائنیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ کس پر؟ کہ ان 4 لائنوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو میزبان ہیں وہاں کے اور بڑے بڑے جو گرو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں مسلک اہل سنت سے، جو مجدد الفیضانی کے نزدیک سنی مسلک تھا اس سے ہٹ چکے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی مرد اور وہاں مکتوبات شریف کھول کے یہ سطریں پڑھ کے ترجمہ کر کے بتائے کیا چور ہے ان کے اندر، کیوں نہیں اپنے اکابر کی کتابیں کھولتے؟ میں نے بتا جو دیا، اتنی لمبی چوڑی تمہیں حوالے مکتوبات میں غوطے لگانے کی ضرورت ہے، یہ سامنے صفحہ ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں تم باغی ہو، میں ہزاروں دلائل تمہاری تقریروں سے دوں گا کہ تم نے بغاوت کیا ان لائنوں سے۔ اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ جہاں کی بغاوت یہ نہیں کہ چھوٹا سا جرم بنتا ہے، پھسل کے بندہ کفر میں جا گرتا ہے۔ لفظ سن لو، اور یہ بھی وہاں جانے والے پڑھیں اور پڑھ کے سنائیں اور اس پہ سب سے دستخط کرائیں کہ یہ سنی عقیدہ ہے مجدد صاحب کے نزدیک، اور جو اس پہ نہیں وہ سنی نہیں۔ لفظ یہ ہیں، اگر کسے محبت امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند، استقلالن، اگر کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالن اختیار کرے، مستقل، انہیں مستقل سمجھ کے، یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کا دخل نہ ہو، وسیلے کا دخل نہ ہو، یعنی سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر، اصل میں جس طرح روافض نے کہا کہ وہ تو فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی، نبوت تھی ان کی، اور آگے چلتے چلتے پھر وہ کئی چیزیں ان کی طرف آئیں۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں، اگر کسے محبت امیر استقلالن اختیار کند وہ حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درہاں مدخل نہ دے حد، اور سرکار کی محبت کو درمیان میں دخل نہ دے، سرکار سے علیحدہ علیحدہ، سرکار سے ہٹ کے اپنے طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مانے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا سنا کہ ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے۔ وہی بات مجدد صاحب کر رہے ہیں، اور کر یہ حدیث کی وجہ سے، آگے حدیث بھی ذکر کی ہے۔ تو کہتے ہیں وحب حضرت پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را درا مدخل نہ دہد از مبحث خارج است، فرماتے ہیں ایسا بندہ تو منہ لگانے کے لائق ہی نہیں، وہ بات سے ہی خارج ہے۔ کہ ہم سنیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سنی نہیں ہے۔ از مبحث خارج است، پھر وقابل مخاطبت نہ، یہ ترجمہ ہے منہ لگانے کے قابل ہی نہیں، اس سے تو گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب مولا علی کو مانتا ہے لیکن سرکار سے ہٹ کے، سرکار کے صدقے نہیں، سرکار کی نسبت سے نہیں، سرکار کے وسیلے سے نہیں، انہیں مستقل سمجھ کے مانتا ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ اس سے تو گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں غرض او ابطال دین است، لفظوں پہ غور کرنا، کہا یہ جو یوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے۔ غرض او ابطال دین است، غرض او ابطال، یہ جھگڑا ہے۔ آج اس چیز کو وہ کہتے ہیں حب علی ہے، میں کہتا ہوں حب علی نہیں ہے۔
جو تم مستقل مان رہے ہو اور دلیلیں اٹھا اٹھا کے بتاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مولا علی کو مستقل مانے سرکار کو چھوڑ کے. تو مجدد صاحب نے کہا غرض او ابطال دین است، ایسے لوگوں کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے. وہ ہدم شریعت، یہ شریعت کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، ہدم، انہدام. اور ساتھ کیا ہے، کہتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو اس طرح مانتے ہیں مستقل طور پر، کہ می خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی علی الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند. یہ بندہ جو مستقل مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بے توسط حضرت پیغمبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر، سرکار کے توسط کے بغیر یہ کوئی رستہ بنانا چاہتا ہے. لفظ سنو کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند وَاَز محمد بَعَلِی گرایت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد سے یعنی انہیں چھوڑ کے علی کی طرف آ رہا ہے. اگر مستقل مانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی غلطی ہے، چھوٹی ہے، صرف خلاف اولا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخر مولا علی کو ہی مان رہے ہیں نا، اگرچہ مستقل مان رہے ہیں، سرکار کو چھوڑ کے سرکار کا وسیلہ توسط درمیان میں نہیں مان رہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں ہوا عین الکفر. اس کو انہوں نے محبت اہل بیت بنایا ہوا ہے اور مجدد صاحب عین کفر کہہ رہے ہیں. چلو دوسرا ٹولہ تو جو کچھ ہے وہ ہے، یہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، انہیں پتہ نہیں کہ ماننا کیسے ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہوا عین الکفر، کہا جو مستقلاً مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہوا عین الکفر فمحض الزندقہ. یہ تو زندیق ہے بندہ جو اس طرح مانتا ہے. پھر چلو سرکار ناراض ہیں، شریعت ناراض ہیں، کیا مولا علی خوش ہوں گے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از و بیزار است. ایسے محبوں سے مولا علی بیزار ہیں جو انہیں سرکار کے ذریعے سے نہیں مانتے، ویسے مانتے ہیں. مولا علی ایسوں سے کیا ہے؟ سارے بولو، مولا علی ایسوں سے بیزار ہیں. وَأَذْ کردار او در آزار، اور ایسوں کے کردار سے وہ بڑی تکلیف میں ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہیں، جن کے صدقے جو ملا مولا علی کو ملا، سرکار کے صدقے ملا مولا علی کو جو ملا، سرکار کے. اب یہاں جب وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ بولتے ہی نہیں، تو پتہ چلا وہ مستقلاً مان رہے. اور میں نے پیچھے ایک پروگرام میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو روافض کی کتابوں میں لکھا ہوا، انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں ان کا. اب جو یہ صورتحال آج بنا کے لے آیا ہے قوم میں، وہ روافض تو پہلے ہی معاذ اللہ بار بار کفر بکتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے سرکار مولا علی کے تو پھیلی ہوں. اور انہوں نے بھی وہی تقریریں یاد کر لی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں کیوں رافضی کہتے ہو؟ میں نہیں کہتا، مجدد صاحب کو پڑھو. لہذا یہ پڑھ کے سنائیں وہاں پر، اگر سنی ہے تو مجدد صاحب کا یہ قول پڑھیں سنائیں، اور اس کے باغی جو وہاں بیٹھے ان کو سٹیج سے اتاریں کہ پہلے توبہ کرو پھر سنی کے سٹیج پہ آؤ. اس واسطے کہ تم نے رفض کو سنیت کہا ہوا، جس کو عین الکفر کہہ رہے ہیں مجدد صاحب. تو اس بنیاد پر یہ وقت کا جہاد ہے. گالیاں لینا آسان نہیں. ہر بگڑے ہوئے پیر کے مرید تو مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ باقی کوئی نہیں بولتا، اس کو کیا تکلیف ہے. ہر بگڑے ہوئے لیڈر کے کارکن میرے خاکے بناتے ہیں، میرے پتلے جلاتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں. مگر یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے محض ایک آنکھ جھپکنے کے برابر ہے. آج جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن قیامت کے دن
تو حق بیانی پہ انشاءاللہ صلہ ملے گا. لہذا کوئی جھگڑا نہیں ان لوگوں سے ہمارا، اور یہ مسلک ہے اور اس پر 14 صدیاں گزری ہیں. اور آج جو ہے یہ صرف اس بیس پر کہ چونکہ ہم سارے سجادہ نشین مل جائیں گے تو یہ کر کیا لے گا. ہم سارے مل جائیں گے کہ فلاں گدی بھی بیٹھی ہے، فلاں بھی بیٹھی ہے، فلاں بھی بیٹھی ہے، فلاں بھی بیٹھی ہے، فلاں لیڈر بیٹھا ہے، فلاں صاحبزادہ بیٹھا ہے. تو میں برملا کہہ رہا ہوں سارے بیٹھ جاؤ، میری ایک ضرب کے نیچے اکٹھے آؤ گے. اگر حق پر آتے ہو تو تمہارے جوتے بھی سر پہ رکھوں گا. اگر مسلک سے ٹکراؤ گے تو پھر ایک ضرب سے تمہارا شکار کروں گا. اور انشاءاللہ اب سمٹ کے اوپر سے یہ سب ایک طرف کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے. اللہ کا فضل ہے، عوام میں سنی کل بھی وہی کھڑا تھا جہاں اعلی حضرت اور مجدد صاحب نے کھڑا کیا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہی کھڑے.